عزاداری شبیر۔ بسم اللہ۔ سجدہ ہے، تلاوت ہے، عزاداری شبیر، معراج عبادت ہے، عزاداری شبیر، معراج عبادت ہے، عزاداری شبیر۔ سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی بغیر مولا دیدے، سجدوں سے تو جنت کی ہوا بھی نہ ملے گی، کیوں جنت کی ضمانت ہے عزاداری شبیر۔ پورا کی نہ پورا؟ ہاں، جناب محترم جناب حافظ تصیر عباس فضائل علی محمد اور مصائب علی محمد بیان فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان زہرا تے بلند آوازن سارے حضرات صلوات پڑھیں۔ سورہ فاتحہ مرحوم مغفور مولانا حافظ اللہ بخش اور غلام حسین جعفری صاحب اور جتنے سادات و مومنین کل وال سیدہ کے ہیں ان کے لیے مل کے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم وصلّ علی ارواح المومنین والمومنات، صلوات بر محمد۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدات طیبات طاہرہ کے دشمنوں پہ لعنت، جناب سیدہ کے حق کو غصب کرنے والے ملعونوں پہ لعنت، خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات۔ کوشش کروں گا نہایت ہی مختصر اور جامع گزارشات آپ کی نظر کروں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبیوں کے سلطان، اللہ کے پیارے نبی، دو جہانوں کے سلطان فرما رہے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھیں۔
فرمایا میرے پیارے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کی مشقتوں کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربا سے مودت کرو۔ آج تک بہت اس آیت پہ پڑھا گیا، بہت ہی سنا ہے آپ نے، اور میرے استاد محترم قبلہ تشریف فرما ہیں، اور ان کی دعاؤں کا صدقہ اور ان کے زیر سایہ سرکار امام رضا بادشاہ کی نگری سے خیرات لی ہے۔ تو قبلہ سے دعا لینے کے لیے آگے والی آیت، آگے کا جو آیت کا حصہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو بھی ان کی مودت کا حسنہ لے کے میرے پاس آئے گا تو اس حسنہ کو میں اور زیادہ حسین کر دوں گا۔ حسنہ لے کے آؤ اور اس حسنہ کو میں اور زیادہ حسین کر دوں گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکور۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، کمال ہیں نا وہ قربا محمد کے، جن سے مودت کے بدلے میں وہ مالک تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ بندوں کو سوچنا چاہیے، قبلہ اسی آیت پہ توجہ کر لے بندہ تو حق کی سمجھ آ جاتی ہے کہ حق کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سوال کر کون رہا ہے؟ نبیوں کا سلطان۔ تو اب میں جملہ نہ کہہ دوں جو بندے کہتے ہیں بردو جھولی میری یا محمد، بردو جھولی میری یا محمد کہنے والوں، قربا کی مودت کے لیے محمد جھولی پھیلا رہا ہے، قربا کی مودت کے لیے محمد سوال کر رہا ہے۔ اور آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہوگا، قبلہ بعض سائل ہوتے ہیں کہ خود سوال کرتے ہیں، بعض سائل آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ بندہ اسے ایسے اشارہ کرتا ہے تو وہ بندہ مانگتا ہے۔ سائل خود تب مانگتا ہے جب اسے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر سائل خود سوال کرے تو آپ جو کچھ اسے دیں گے وہ آپ نے سائل کو دیا، جو آپ دیں گے وہ سائل کو دیں گے۔ اگر کوئی ساتھ بندہ ہو، وہ سائل کو اشارہ کرے، سائل مانگے، اس کا مطلب آپ نے وہ سائل کو بھی دیا، توجہ ہے نا، آپ نے وہ سائل کو بھی دیا، اور جو ساتھ اس کے مانگنے والا ہے، اشارہ کرنے والا ہے، جس کے حکم سے وہ سائل مانگ رہا ہے، اس کا مطلب آپ نے سائل کو بھی دیا، اسے بھی دیا۔ اب اللہ کے حکم سے نبیوں کا سلطان سوال کر رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو میں امت مسلمہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربا کی مودت کا سوال صرف محمد نہیں کر رہے، اللہ محمد سے کہہ رہا ہے اے محمد مانگ۔ تو امت مسلمہ اگر تو نے محمد کے کہنے پہ قربا سے مودت نہ کی تو تمہارے دروازے سے مصطفیٰ بھی خالی پلٹ جائے گا، خدا بھی خالی پلٹ۔ اور بندے کہتے ہیں جی یہ القربا جو ہے یہ محمد کے قربا نہیں بلکہ ہمارے قربا ہیں۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا جی قربا سے مودت کرو، تو اس کا مطلب اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے محبت کرو۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے، تفسیر کرنے والوں نے یہ بھی بتایا ہے۔ تو قبلہ عربی میں القربا کے 3 زاویے ہیں۔ قرب با اعتبار فاصلہ، قرب با اعتبار رشتہ، قرب با اعتبار رتبہ۔ قرب با اعتبار فاصلہ جیسے آپ تشریف فرما ہیں اور میں ہوں، قرب با اعتبار رشتہ جیسے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار
जितना दूर का रिश्ता हो उतना दूर चला जाता है। कुर्ब बाएतबारे रुतबा, अरबी में अगर कुर्ब बाएतबारे फासला हो तो उसे अरबी में कहते हैं अल कुर्ब। अगर बाएतबारे रिश्ता हो तो उसे अरबी में कहते हैं अल कराबत। और अगर बाएतबारे रुतबा हो तो उसे अरबी में कहते हैं अल कुर्बा। तो अब मैं उम्मत मुसलमा से कहना चाहता हूँ, नबियों के सुल्तान ने कुर्बों की मवद्दत नहीं मांगी, कराबत दारों की मवद्दत नहीं मांगी, नबियों के सुल्तान ने मवद्दत मांगी है अल कुर्बा की। तो अब मोहम्मद के साथ बैठ के कोई ये ना समझे मैं भी कुर्बा हूँ, और कोई मोहम्मद को बेटियां दे के ये ना समझे मैं भी कुर्बा हूँ। कोई मोहम्मद को बेटियां दे के ये ना समझे कि मैं भी कुर्बा हूँ। आखिरी लफ्ज़ और किबला के हवाले मिंबर, नबियों के सुल्तान ने मवद्दत मांगी है अल कुर्बा की। कुर्बा कौन है? जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है, जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है, जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है। मवद्दत उनकी मांगी है, तवज्जो है ना सामीन, जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है। इज्जत वहदानियत की कसम, मुझे कायनात में सिर्फ एक घराना मिला है जिनका छोटा सा बच्चा मोहम्मद के शानों पे आ जाए, चाहे हालत नमाज में ही क्यों ना हो, मोहम्मद सजदे से सर नहीं उठाते। जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है, मोहम्मद ने उनकी मवद्दत मांगी है, मोहम्मद ने मवद्दत उनकी मांगी है जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है। तवज्जो है ना, जिनका मोहम्मद के कल्ब में रुतबा है। तो इनका बच्चा छोटा सा हो, शानू पे आ जाए, मोहम्मद सजदे से सर नहीं उठाते। और अगर कभी कुर्बा चलते हुए मोहम्मद के दरबार में आ जाए तो मोहम्मद अपनी मसनद छोड़ देते। बावाले बुलंद सलात पढ़ेंगे। एहसन जनाब मौलाना हाफिज तसीर अब्बास, जनाब के सामने फ़ख्र सदा